کسی کو دیکھ کے اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کروانے کی بجائے آپ نے اٹھ کے خود کام کرنا شروع کرنا ہے. ٹھیک, کیونکہ بہت دفعہ ہم جیسے دوسروں کا کام دیکھتے ہیں, وہ آرگنائزیشن ہے وہ بہت کام کر رہی ہے دعویٰ کا, وہ لڑکی ہے وہ بہت کام کر رہی ہے, رائٹ, تو آپ کے میرا تو کام کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا کر رہی ہوں, میں صرف ایک چھوٹا سا پیج رن کر رہی ہوں فیس بک کا, یا 3-4 لوگوں کو گھر میں قرآن پڑھا دیتی ہوں. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کوالٹی دیکھتے ہیں, کوانٹٹی نہیں دیکھتے. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے دین کے کام کریں, کوالٹی والا کام ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے, یہ میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں. I was nothing and I am nothing, نہ میں کچھ تھی نہ میں کچھ ہوں. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. جب میں ایک پبلک اسپیکر نہیں تھی, ٹھیک, تو میں اکیلے اسٹرگل کر رہی تھی اور دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی, مختلف اسکالرس کو پڑھتی تھی, سب کچھ چل رہا تھا. جب میں کچھ بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھتی تو میرے دل میں خواہش ہوتی کہ یا رب العالمین یہ اتنا کام کرے, مجھے بھی کرنا ہے. تو تب میں یہ دعا کرتی تھی, یا رب العالمین مجھ سے ایسا کام لے لے جو میرے سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور میرے بعد میں بھی کسی نے نہ کیا ہو, اور مجھے ایک اچھی مثال بنایا. ٹھیک, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں, کھلے دل سے دعا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ 5 سال بعد کدھر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا آپ سے کام لینے والے ہیں. جو کام کر رہے ہیں اس کو سنسیریٹی کے ساتھ کریں. دیکھیں آپ پھر کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تھام لیتے ہیں. آپ کے اندر سنسیریٹی ہے نا, آپ کے اس چھوٹے سے کام میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ برکت ڈال دینی ہے انشاءاللہ. تو جب میں نے سٹارٹ کیا تھا, اگر آپ نے پہلے میری آڈیو سنی ہو آپ کو پتا, تو میں نے واٹس ایپ سے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک, ایک چھوٹے گروپ سے سٹارٹ کیا تھا, کرتے کرتے کہ مجھے لگا کہ مجھے بولنا چاہیے, میں سمجھا سکتی ہوں, اور یہ باتیں عام لفظوں میں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک, چیزوں پر غور کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد کام آگے چلتا جا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کبھی بھی نہ رکے, کبھی بھی نہ رکے. آپ سب میرے لیے صدقہ جاریہ بنے, ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلیں. تو کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بتائیں, ہم نے بھی موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے. بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر کچھ نہیں ہوتا. اپنے دماغوں میں جو ٹیگ ہے اس کو ہٹا دیں, یہ چیز نکال دیں کہ آپ کو ایک ضروری, آپ کو ایک مطلب آپ ایک بہت بڑی لیول کی اسکالر ہیں یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں تو آپ بڑی فیمس, یہ چیزیں نکال دیں. دین میں یہ چیزیں مت لے کے آئیں, یہ دکھاوا. میں بڑی دفعہ کہا, یہ لائکس اینڈ فالوئنگ اور اپنے پیجز کو رن کرنا, یہ چیزیں نکال کر ایفرٹ کریں. یہ سب آپ کو مفت میں ساتھ ملے گا. اپنی نیت پیور کر لیں. نیت یہ نہیں ہوگی لیکن اللہ آپ کو دے گا, اللہ آپ کو عزت دے گا. لیکن اپنے دماغوں سے نکال دیں کہ آپ کو اسپیکر بننا ہے. کیا آپ یہ ضرور رکھیں کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے. اگر آپ کو بولنا آتا ہے, اوکے, مائک اٹھائیں اور بولیں. ٹھیک, بولنا اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے گھر والوں کو دعوت دیں, ریلیٹیوز کو دعوت دیں, اور اس کے بعد فرینڈس کو دعوت دیں, پھر کام شروع کر دیں. لیکن پھر وہی بات, اس کو ہائی لائٹ مطلب اپنے دماغ میں نہیں کرنا کہ مجھے ایک اسپیکر بننا ہے, میرا ایک نام ہو. نہیں, کام نہیں کرنا. اصل چیز ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کا نام ہے کہ نہیں, اللہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, آپ کا کیا مقام ہے, یہ اصل بات ہے. اگر کہیں پہ بھی دل میں کھوٹ ہے نا, کوئی آپ ایسے کام کر رہی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی میں یہ کام کر کے چھوڑ دیں. صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے, اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے. اللہ کی قسم اللہ آپ کو اٹھائے گا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ. ملنی عزت ہے, اللہ کا دین غالب ہو کے رہنا ہے. اور جو لوگ اللہ کے دین کے لیے مدد کر رہے ہوتے ہیں ان کا نام ہمیشہ رہتا ہے, ہمیشہ رہتا ہے. کوئی بھی انسان ہونا جو خیر کے کام کرتا ہے اس کا نام کبھی نہیں مٹتا. دیکھیں, اگر آپ دیندار ہیں یا نہیں دیندار, اگر آپ خیر کے کام کر رہے ہیں نا تو آپ کا نام اس دنیا میں باقی رہے گا. لیکن اگر آپ دیندار ہیں تو آخرت میں بھی رہے گا. آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں بلب کس نے ایجاد کیا, ٹھیک ہے, بجلی کہاں سے آئی, کتنی انوینشن ہے, ڈسکوریز کس نے کون سے ڈسکوری کی, ان سب لوگوں کے نام آج بھی موجود ہیں. ان سب نے محنت کی. بے شک وہ نان مسلم ہے لیکن ان کا نام آج بھی کتابوں میں یاد ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے خیر کا کام کیا. لیکن جو دین کا کام کرے گا اس کا نام اس دنیا اور آخرت میں رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے ڈھیروں ڈھیر کام لے. آپ اس دھن میں لگ جائیں, اس کیا کہتے ہیں, اس ریس میں لگ جائیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کمانا ہے, لیکن ایک دوسرے کے ٹانگے مت کھینچیں. یہ ایک بہت بڑا, میں آپ کو کہوں, ایک بیماری آ گئی ہے کہ وہ لڑکی کے اتنے گروپ ہیں, میرے اتنے گروپس ہونے چاہیے, رائٹ. میرے گروپس میں یہ پوسٹنگ ہونی چاہیے. بہت سی لڑکیاں سے سفر کر رہی ہیں,
کہ ہم اپنا بہت سا ٹائم سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ یہاں سے میسج اٹھائے وہاں بھیجے, وہاں سے میسج اٹھائے آگے بھیجے. ایک ٹائم مقرر کر لیں, لیکن دوڑ میں نہ لگیں اس چیز میں کہ اس لڑکی نے اتنا کام کیا میں نے اتنا کرنا. دیکھیں جتنی آپ کے اندر ہمت ہے کام کریں, اللہ سے یہ دعا مانگا کریں یا رب العالمین اس کام میں برکت ڈالے. تھوڑا کام کریں لیکن کوالٹی والا کریں, اور پلیز اس میں کمپٹیشن میں مت جائیں. آپ اتنی دور نکل آئیں گی کہ آپ کے اخلاص ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کے 50 پیج بن جائیں, لیکن اخلاص ہے کہ نہیں وہ آپ کو پتہ ہے. کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں اس میں دعا مانگنے بیٹھتی ہیں تو کیا آپ سے دعا مانگی بھی جاتی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگتی ہیں کہ نہیں؟ کیا کبھی دعا مانگتے آنسو بھی آئے کہ نہیں؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے آپ کو سکون ملا کہ نہیں؟ کیا تلاوت میں آپ کا سکون ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو بہتر پتا ہے, لوگوں کو نہیں پتا. اینڈ میں کیا ہوگا, ایسا نہ ہو کہ ہم بوریاں بھر کے جو ہے وہ نیکیاں لے کے جائیں, اس پہ سٹیمپ لگ جائے دکھاوے کی, ریاکاری کی, وہ سب ضائع ہے. ایک دفعہ ذہن میں لے کے آئے آپ, اوکے ورلڈ ٹریڈ سینٹر, ٹھیک, ورلڈ ٹریڈ سینٹر دماغ میں آ گیا 11/11, وہ ایک بلڈنگ, اور کیسے وہ آئی تھنک 1 گھنٹہ لگا تھا, سو کتنے منٹس لگے تھے آئی تھنک, وہ ملیا میٹ ہو گئی. ٹھیک, آپ سوچیں آپ وہ 111 کی آئی تھنک یا 110 اس میں سٹوریز تھی. تو اب آپ دیکھیں آپ اتنے زیادہ مالے گئی ہیں اور وہ دھول مٹی ہو جائیں تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو, کیسا محسوس ہوگا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اندر اخلاص پیدا کرے. اخلاص کے لیے دعائیں بھی مانگے, اور نماز کے بعد ایک دعا مانگا کریں, ربی اعینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کریں ہماری عبادت کرنے میں, ذکر کرنے میں, شکر کرنے میں, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے, اور پلیز کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا کون سا ٹائم آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے. مجھے میرے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بیٹے کو امام کعبہ بنائے, متقیوں کا امام بنائے, اور مجھے ایک اچھی ماں بنائے کہ میں اس کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.